السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. رواہ الطبرانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز ناظرین، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے یہ طبرانی کی روایت ہے. حدیث کی ایک کتاب ہے طبرانی شریف. اس روایت میں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کتنی بھی اچھی حالت میں ہو، لیکن نماز چھوڑنے والا آدمی ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سائے میں زندگی گزارتا ہے. بے نمازیوں کو ڈرنا چاہیے، اگرچہ وہ کیسی بھی بہتر حالت میں ہو ظاہری طور پر، اس کو خوف ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سائے میں زندگی گزار رہا ہوں. اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے. جو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ رب ناراض ہے. پتہ نہیں کس وقت ہماری پکڑ کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو بندوں کو خیر سے محروم کر دیتا ہے، برکتوں سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے نماز جیسی عظیم عبادت سے غافل اگر ہم ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ معمولی وقت لگتا ہے اور اتنی بڑی عبادت ہم چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سائے میں نہ آئیں تو ہمارے لیے خیر ہے. دنیا کے اندر بھی آدمی کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو سکتا ہے، اور آخرت میں جب یہ پہنچے گا وہاں اللہ اگر ناراض ہوگا، تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بڑھ جائے گی اور عام ہو جائے گی آخرت میں. جو بندہ بے نمازی ہونے کی حالت میں دنیا سے جائے گا، ایسے بندے پر اللہ بروز حشر بھی ناراض ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہوگا، سزا ہوگا. اس کا بدلہ تو سزا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، جہنم کی شکل میں. کون بندہ چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں؟ اس لیے آپ کسی بھی طرح کی نعمت میں ہیں، کسی بھی طرح کی خوشی میں ہیں، عیش میں ہیں، پھر بھی یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. اس لیے آپ کے گھر میں اگر کوئی ہے بے نمازی یا آپ خود بے نمازی ہے تو نماز کے لیے تیار رہیے. نماز کی پابندی شروع کر دیجئے. نماز کی پابندی کرنا قرآن و احادیث کی روشنی میں نماز کی پابندی کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. ان کے لیے رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خیر کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. تو جو بڑی اہم عبادت ہے نماز، اس سے غافل نہ ہو. اپنے آس پڑوس، اپنے گھر کے اندر بیوی بچے کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے، بھائی بہن کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے. کوئی ہمارے درمیان ایسا شخص موجود تو نہیں جو اللہ کی ناراضگی کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. تو ہمارے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس کو اللہ